आज 26 फरवरी 2025 है और ये मनाजर आप देख रहे हैं रावलपिंडी की बैंक रोड के। जी हाँ, पाकिस्तान की पहली पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट यानी कि वॉकिंग स्ट्रीट, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ ममालिक में तो मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि पाया तकमील तक पहुंचा। आज की वीडियो इसी के बारे में होगी। वीडियो एंड तक देखिएगा और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल ऑप्शन पर घंटी का बटन यानी कि दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादाद दरूदोसलाम बेशुमार दरूदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। दोस्तों, रावलपिंडी की बैंक रोड और इसका सेहरा उस शख्स को जाता है कि जिसने ये खूबसूरत तरीन शाकार तश्कील दिया, जिसने एक ख्वाब सोचा होगा और उसे फिर पाया तकमील तक पहुँचाने में कितना बड़ा सफ़र तय किया होगा, ये तो उस शख्स को ही पता होगा। लेकिन आज प्रेस रिलीज जब जारी हुई है तो बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन उस शख्स के लिए आज या उस टीम के लिए आज का दिन कितना बड़ा होगा, क्योंकि बाज नहीं बल्कि हमेशा जब भी इंसान कोई ना कोई ख्वाब से जाता है या एक किसी चीज़ का प्रपोज़ल बनाता है और फिर जब वो मुकम्मल हो जाती है तो उसकी खुशी की इंतहा अपने पूरे अरूज पर होती है। तो आज वो दिन था कि जब इस पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट यानी कि रावलपिंडी की पहली वॉकिंग स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि 4 इसके पॉइंट्स हैं मेन, जिनके अंदर फ्री शटल सर्विस भी चलाई गई है। यहाँ पर एग्जेक्टिव क्लास के वॉशरूम भी बनाए गए हैं उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ शॉपिंग के लिए या अब इस पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट का यहाँ पर इसका नज़ारा करने के लिए यहाँ सैर व सियाहत की गर्ज से भी अब लोग आना शुरू हो गए हैं। ये शुरू में जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया या इसकी तामीर शुरू की गई, तो जहाँ बाकी दीगर नए किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने में मसले मसाइल का सामना करना था, तो यहाँ भी काफ़ी सारे मसले मसाइल ने जन्म लिया था, जिनमें से सरफहरिस्त इन ताजरों की आहो पका थी। जी हाँ, ताजरों ने बड़े ही कोशिश की कि ये चीज़ ना बन सके, लेकिन जब अज़्म और इरादा पक्का हो तो फिर ये चीज़ें अपने पाया तकमील तक पहुंची जाया करती हैं। या शायद हमारा एक वतीरा बन गया है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो हम उसकी नो हाउ जानने की बजाय उसकी सारी प्रोग्राम उसका जितना भी है वो जाने बगैर अपनी तरफ से अपनी आवाज़ बुलंद करना, जो कि हक है सबका, उसको फरीज़ा समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैंने अभी हाल ही में देखा, बल्कि आज की वीडियो को देखकर तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई जबकि अंजुमन ताजरान के दोनों ग्रुपों के सदूर यहाँ पर मौजूद थे। इलाके के इलेक्टेड एमएनए जनाब मलिक इब्रार साहब और इसी तरह द बैरिस्टर दानियाल और दीगर काफ़ी सारे सियासी रहनुमा भी यहाँ मैंने देखे। तो इस बात की खुशी हुई कि ये जो प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर काफ़ी सारे इतराज़ात थे, लेकिन आवाम बहुत ज़्यादा खुश थी। ये जो वीडियो क्लिप मैंने आपके सामने अभी रखे हैं, तो जब मैं ये बना रहा था तो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब जिन लोगों ने मुझसे बात की तो उन्होंने अपना नाम ना ज़ाहिर करने का भी साथ मुझे कहा, क्योंकि यहाँ पर वो काम करने वाले सेल्समैन थे और उनके बकौल ठीक है 1 महीना या 2 महीना जब तक ये काम जारी रहा, बहुत सारे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि अब पार्किंग के लिए ज़बरदस्त किस्म की जगह मौजूद है, बल्कि एक नहीं 3 पार्किंग एरियाज़ यहाँ पर बना दिए गए हैं, जिनको पटवार 1, पटवार 2 और पटवार 3 का नाम दिया गया है। पटवार 3 का नाम तो इस सच नहीं है, लेकिन पटवार 1 के साथ ही यानी कि मेट्रो स्टेशन के साथ नीचे मज़ीद जगह भी इस पार्किंग के लिए असाइन कर दी गई है। अब जो भी यहाँ पर शॉपिंग करने की गर्ज से आएगा या फिर इस वॉकिंग स्ट्रीट का नज़ारा करने के लिए आएगा, तो वो अपनी गाड़ी पटवार पार्किंग 1 या 2 में खड़ी करेगा।
پٹوار پارکنگ 1 اسی مری روڈ کے ساتھ بالکل یہاں پر جس وقت میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اس کی بائیں سائڈ پر موجود ہے، اور جبکہ پٹوار پارکنگ 2 تہذیب بیکری کا جو ٹرن ہے حیدر روڈ کے اوپر اس کے سامنے ہے، دونوں پارکنگ وہیں پہ موجود ہے۔ یہاں پر اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ اس کے جو 4 پوائنٹ بنائے گئے ہیں تو ان چاروں پوائنٹ میں ساجد سٹریٹ کے پاس، اسی طرح مین جو جی پی او والی روڈ ادھر آتی ہے اس کے اوپر، اور اس سے آگے جو متصر روڈ تھی تہذیب بیکری والی، وہاں سے روڈ کراسنگ بھی بنائی گئی ہے کہ اگر کوئی گاڑی پر سے اتر کر شاپنگ کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ارینجمنٹ ہے، جسے ہم ڈراپ کہتے ہیں، تو ڈراپ کر کے گاڑی کا ڈرائیور بعد میں پارکنگ میں جا سکتا ہے یا کسی دوسری جگہ گاڑی پارک کی جا سکتی ہے۔ آج کی اس جو پارکنگ کا جو افتتاح ہوا اس کی تقریب میں کمشنر راولپنڈی، سی او راولپنڈی، اسٹیشن کمانڈر راولپنڈی سمیت بہت سارے لوگوں نے شرکت کی۔ آج 26 فروری 2025 کو جب اس کا افتتاح کیا گیا تو اس افتتاحی تقریب میں سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد علی نے صدر کی انڈر گراؤنڈ کیبلنگ اینڈ اپ لفٹنگ اور پیڈسٹرین بینک روڈ پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز، ڈائریکٹر جنرل ایم ایل اینڈ سی میجر جنرل افتخار، میجر جنرل عرفان احمد ملک، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی، ممبران قومی اسمبلی ملک ابرار، دانیال چودھری، اور اسی طرح جو ہمارے سی او ہیں ان کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کے کور کمانڈر اور جنرل شاہد امتیاز صاحب، اور سی ای او کے ساتھ ساتھ آئی جی اسلام آباد سید ناصر رضوی، پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ بریگیڈیئر احمد نواز، ڈائریکٹر ایم ایل این سی عامر مسعود خان، ایگزیکٹو آفیسر راولپنڈی کینٹ بورڈ سید علی عرفان رضوی اور دیگر لوگ سارے اس پروگرام میں شریک تھے۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کنٹرول بورڈ بریگیڈیئر احمد نواز اور سی او سید علی عرفان رضوی کی جانب سے مہمان خصوصی کو منصوبے کے بارے میں مفصل بریفنگ بھی دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا گیا، جس پر کل لاگت 1 ارب 25 کروڑ روپے آئی۔ یہ منصوبہ ملٹری لینڈ اینڈ کینٹونمنٹ بورڈ ڈپارٹمنٹ کی سوچ تھی، جس کو راولپنڈی کینٹ بورڈ نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ یہ اپنی نوعیت کا پاکستان کا پہلا منصوبہ تھا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ میں خصوصی طور پر اس پروجیکٹ کا افتتاح کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کو عوام میں بھرپور پذیرائی ملی۔ انہوں نے کام کا تفصیلی جائزہ لیا اور کام کے معیار کی تعریف کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے مستقبل میں پنجاب بھر کے باقی کنٹرول بورڈز اور دیگر شہروں میں بھی اسی طرح کے پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا۔ افتتاح کے موقع پر دیگر شرکت والوں نے بھی کام کے معیار اور ریکارڈ وقت میں مکمل کرنے پر راولپنڈی کینٹ بورڈ کو سراہا۔ منصوبے میں انڈر گراؤنڈ کیبلنگ، روڈ کی ٹف ٹائلنگ، دکانات کے سٹینڈرڈ بورڈ، کشادہ فٹ پاتھ، جدید لائٹس، خوبصورت بینچز، ایگزیکٹو واش روم، فری شٹل سروس، واکنگ سٹریٹ اور کھانے پینے کی معیاری اشیاء کے لیے نئی فوڈ کیبنز کا قیام بھی شامل ہے۔ بینک روڈ صدر کے منصوبے کو عوام اور تاجر برادری کے تعاون کے ساتھ وقت پر مکمل کیا گیا۔ مہمانان کو ایگزیکٹو واش روم کا معائنہ کروایا گیا، نیز شٹل سروس کے ذریعے بینک روڈ کے مختلف حصوں کا دورہ کروایا گیا۔ راولپنڈی کینٹ بورڈ عوام الناس کو ہر ممکن سہولیات دینے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے، اور مہمانان کی جانب سے پروجیکٹ کی بروقت تکمیل اور سٹینڈرڈ کو خوب سراہا گیا۔ عوام کی جانب سے اس طرح کے منصوبوں کو دیگر شہروں میں بھی شروع کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی ہے۔ یہاں میں 2-3 چیزیں ایڈ بھی کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ ملکات تمام جو شہر ہیں ان میں راولپنڈی شہر ہے، اس کے دیگر بازار ہیں جن میں ٹنچ باٹا بازار بھی شامل ہے، راولپنڈی کینٹ کے چکلالہ کینٹ کے جو بازار ہیں ان میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی جا رہے ہیں۔ اگر یہ میری ویڈیو اقوام بالا دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ آپریشن کر رہے ہیں وہ بھی عوام میں اتنا ہی مقبول ہے جتنا کہ یہ آپ کا پروجیکٹ مقبول ہوا ہے، لیکن صرف آپ گزارش آپ سے یہی ہے کہ اگر ان تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے، ان جگہوں کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ساتھ میں پھر ان کی مینٹیننس یعنی کہ ان منصوبوں کو آگے لے کے چلنا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہماری تاریخ یہی رہی ہے کہ اس طرح کے منصوبے تو بہت سارے بنائے گئے لیکن ان پر پھر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جیسے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیے ہم نے دیکھے، لیکن اس کے بعد پھر ان بازاروں کو دوبارہ سے کیونکہ ہم لوگ سارے ایسے ہی ہیں، دوبارہ سے وہی تھڑے، وہی ریڑیاں، وہی ٹھیلے اور اسی طرح کے ٹریفک جام کی جو سچویشن ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہی ہے کہ پراپر ایک پلان ترتیب دیا جائے، اور اس میں میری بھی تجویز ہے کہ ایک شخص ہو، زیادہ سٹاف کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس دکان والے نے ٹھیا بال لگایا ہوا اس کی پکچرز بنائیں
ان کو جرمانے کیے جائیں اور مجسٹریٹ کے ذریعے عمل درآمد کرائی جائے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کی دکانیں سیل اور ان کے دیگر جو قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے۔ بقرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ آنے والے 6 مہینوں تک اگر آپ اس طرح کا کنٹرول رکھیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے راولپنڈی کینٹ، چکلالہ کینٹ، پنڈی شہر کے تمام بازار اسی طرح آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جہاں پر لوگ آپ کو نہ صرف دعائیں دے رہے ہوں گے، حکومت کی بھی واہ واہ ہوگی۔ آپ لوگ جتنے بھی انتظامی امور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، چاہے راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، کمشنر ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، اے سی صاحبان ہوں یا میونسپل کمیٹیاں ہوں، تمام ادارے پھر جو تعریفیں ہوں گی ان کے لیے ہوں گی اور انہیں شاباش دی جائے گی۔ آپ یقین کریں کہ میں نے یہ ویڈیوز لگانے کا جب سلسلہ شروع کیا جس میں ٹچ پاٹا یا راجہ بازار یا بینک روڈ کی، تو مجھے خود سے کافی سارے لوگوں کے فون آئے اور انہوں نے اس کام پر آپ سب لوگوں کو شاباش دی، اور ان کی طرف سے شاباش میں مقامی جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، ایم این اے صاحبان ہیں، ایم پی اے صاحبان ہیں، ایگزیکٹوز ہیں، آپ کے کنٹرول بورڈ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان سب تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ عوام کی جانب سے آپ کو اس چیز کی شاباش دی جاتی ہے۔ پٹواری بیٹھک کی ٹیم اور میں ملک عبدالصبور بھی آپ کو اس شاندار کاوش پر سلام پیش کرتا ہوں۔ کمنٹس میں آپ لوگوں کی رائے مجھے بتائے گی کہ کیا واقعی یہ احسن اقدام تھا کہ یا پھر ویسے ہی شوشہ ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔